کیا برہنہ غسل کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے؟ جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ نیز غسل کے جو 3 فرائض ہیں کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ عظیم اللہ صدیقی صاحب لکھنؤ سے۔ لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ، لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں۔ عظیم اللہ صدیقی صاحب، آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں، گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل آئے پتلی گلی سے، تو شریعت میں بھی کوئی سطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے۔ سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تو انسان نہیں نہاتا نا، نہاتا تو انسان دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے نہاتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں تو 20 دفعہ چیک کیا جاتا ہے کہ کنڈی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی، کیونکہ یہاں کنڈیوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ مکمل برہنہ ہونے کے نہاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل جائز ہے یہ۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ نے غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، بہتر طریقہ سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں؟ کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں؟ نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے، جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے، پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے، تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے، اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے۔ یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن، تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جرمز مر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ۔ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے، نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے۔